أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیے جمعے کے دن جو ہے جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ عام دنوں کی نسبت جمعے کے دن کو ہفتے کے جتنے بھی دن ہیں ان میں ایک سردار دن کہا جاتا ہے، اور اللہ کی نظر میں اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت اہمیت بتائی ہے کہ جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جمعے کے دن جو اہم کام ہم کرتے ہیں، خاص طور پر درود شریف کی کثرت ہم کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پیش کیا جاتا ہے پڑھنے والے کے نام کے ساتھ۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جمعے کے دن جو بھی عمل کیا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ اور جمعے کے دن کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس میں جیسا کہ مختلف کام ہیں، جیسے جمعے کے دن کے اہم کام ہیں جو نبی کی سنتوں سے متعلق ہیں، جیسے مسواک کرنا اور غسل کرنا اور صاف لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور جو گھر کے مرد بچے وغیرہ مسجد جاتے ہیں تو یہ امام سے پہلے اگر جائیں اور پیدل چل کر جائیں تو یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کے کام ہے۔ تو دیکھیے کہ عام دنوں میں بھی ہم غسل کرتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ جمعے کے دن ان چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو دیکھیں مسواک کرنا نبی کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت زیادہ پسند کیا، تو جمعے کے دن چونکہ پسندیدہ دن ہے تو اس دن ابھی کی سنت کے مطابق مسواک کرنا اور غسل کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب اور اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح صاف لباس، اچھے کپڑے ہم عام دنوں میں بھی پہنتے ہیں، لیکن جب جمعے کے دن پہنا جائے اس نیت سے کہ جمعے کا دن ہے، اس کے عقیدت و احترام کے لیے، تو یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ خوشبو عام دنوں میں بھی لگائی جاتی ہے، لیکن جمعے کے دن خوشبو لگانا اس نیت سے کہ نبی کی سنت ہے، یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ پھر یہ کہ امام سے پہلے مسجد جانا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد جانے میں دیر نہیں کرنی ہے، مسجد جلدی جانا ہے، اور تیار ہو کے مسواک کر کے غسل کر کے اچھا لباس پہن کے تو جلدی مسجد جانا ہے، اور ہو سکے تو پیدل چل کر مسجد جانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر قدم کے ساتھ ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا آسان طریقہ ہے نا اللہ کی رضا پانے کا اور اپنے گناہوں کو مٹانے کا۔ جب گناہ مٹ جاتے ہیں اللہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے، ہاں اگر مسجد بہت زیادہ دور ہو اور آپ کا پیدل چل کے جانا ممکن ہی نہیں ہے تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ممکن ہے تو پھر پیدل چل کر جانے کا ثواب بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے کہ تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھنا بھی بہت افضل عمل ہے۔ یعنی جب جو لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد پہلے سے مسجد میں جائیں اور جا کر 2 نفل نماز پڑھیں، تو ویسے بھی مسجد کے 2 نفل پڑھے جاتے ہیں جب مسجد میں داخل جس بھی دن ہوا جائے، لیکن جمعے کے دن کا خاص عمل ہے یہ۔ اور امام کے قریب بیٹھنا بھی ایک خاص عمل ہے کیونکہ وہاں فرشتے اترتے ہیں نا، تو لیکن اس کے ساتھ میں یہ وضاحت کر دوں کہ قریب بیٹھنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ دوسرے نمازیوں کو کمپیل کرنی شروع کر دی جائے، اور خاص طور پر بزرگوں کو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو ہر روز مسجد جاتے ہیں اور ان کی ایک جگہ مقرر ہوتی ہے اور وہ اس جگہ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو صرف جمعے والے ہی دن جاتے ہیں انہیں کچھ اس بات کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ کسی سلسلے میں بھی دوسروں کی حق تلفی نہ ہو جائے اور دوسروں کو آپ کی ذات سے کوئی ایذا نہ پہنچے۔ اس کو ان تمام باتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے امام کے قریب بیٹھنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ خطبے کو غور سے سننا ہے، خاموشی سے سننا ہے، حتیٰ کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ خطبے کے دوران کسی دوسرے سے یہ کہہ دیں کہ آپ خاموش ہو جائیں یا آپ چپ رہیں۔ یہ 2 جملے بھی کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے، اتنی زیادہ خاموشی مقصود ہے جمعے کے خطبے کے دوران، کیونکہ آپ دیکھیے وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس وقت بالکل خاموش رہنا چاہیے، با ادب بیٹھنا چاہیے اور اپنی فون کالز وغیرہ یہ سب کچھ بند کر دینا چاہیے۔ دوران خطبہ کوئی بات
یا کام نہیں کرنا ہے. حتیٰ کہ آپ جیسے فون میسج دیکھتے ہیں بعض لوگ، یا کس کی کال آ رہی ہے، کال تو میوٹ پہ ہوتی ہے لیکن دیکھتے ہیں، تو دوران خطبہ کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات بھی نہیں کرنی، کسی دوسرے کو چپ رہنے کی تلقین بھی نہیں کرنی، اور کوئی کام بھی نہیں کرنا، با ادب اور خاموش بیٹھنا ہے. نیز یہ کہ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. لیکن درود شریف پڑھنے کے تو عام دنوں میں بھی بہت زیادہ فوائد ہیں. ہر ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 گنا معاف کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھتی جاتی ہیں، اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو جمعے والا دن چونکہ افضل دن ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرنی چاہیے، اور یہ درود انہیں پیش کیا جاتا ہے باقاعدہ. اس کے علاوہ یہ کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کے اور آخرت کے فتنوں سے، اور اس دنیا کے خاص طور پر دجال کے فتنے اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام نور ہی نور کر دیتے ہیں. اس نور کا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس نور کی ضرورت ہر جگہ پر ہے. نور کیا ہے؟ روشنی ہے. اور اس روشنی کی ضرورت ہر کسی کو ہے، پل صراط پر بھی ہے، محشر میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے. وہ تمام جگہیں جہاں پر اندھیرا ہوگا تو یہ اس کا نور آپ کے کام آئے گا. اور فتنوں سے بچیں گے وہ لوگ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. تو سورہ کہف کی تلاوت ضرور کرنی ہے. اسی کے ساتھ ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ بعض اوقات کوئی ایسی مصروفیت ہو جاتی ہے کہ سورہ کہف چونکہ ایک طویل سورہ ہے، پورا پڑھنے کا ٹائم نہیں بچتا. لیکن اگر ٹائم نہ بچے پوری سورہ پڑھنے کا، تو بھی آپ نے شروع کی 10 آیات اور آخری کی 10 آیات ضرور پڑھنی ہے. لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینا کہ ہر روز بس آپ نے ہر جمعے کو صرف شروع کی اور آخری کی 10 آیات ہی پڑھ لی. آپ کوشش کریں کہ پوری سورہ کہف پڑھیں، لیکن اگر کبھی جلدی ہو تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی کہ اگر کوئی بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی اور آپ یہ بھی نہیں کر سکے، تو ایٹ لیسٹ شروع کی ہی 10 آیات کو ضرور تلاوت کریں. اور اگر وہ بھی نہ کر سکیں اور وقت بالکل جا رہا ہو، تو ایٹ لیسٹ شروع کی 3 آیات کی تلاوت ضرور کریں. اس کے علاوہ جیسا کہ ہمارے علماء حضرات کا کہنا ہے، بہت سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ عصر سے مغرب تک کے درمیان میں ایک گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے. تو عصر سے مغرب کا جو ٹائم ہے، یہ جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف کی کثرت کے ساتھ، دعا کی کثرت کے ساتھ، اذکار، تلاوت کے ساتھ گزارنا چاہیے. کیونکہ جمعے کے دن قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی تو ہے، اور اگر یہی گھڑی ہوئی تو یقیناً آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور ویسے بھی عصر کے وقت عام دنوں میں بھی فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، اور صبح والے جو فرشتے فجر والے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے ان کی جگہ آتے ہیں. تو اس لیے ویسے عام دنوں میں بھی عصر کی نماز کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ نماز کو بہت لیٹ کر کے پڑھتے تھے. تو نماز کو وقت پہ پڑھنا ہے، اور جمعے کا دن تو ویسے ہی بہت افضل دن ہے. تو عصر کی نماز کو دیر نہ کریں، اور عصر کی نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں وقت نہ لگائیں، بلکہ اپنے جتنے بھی شام کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، اور درود شریف کی کثرت کریں، تلاوت قرآن کریں، ذکر و اذکار کریں، اور کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جمعے کے دن کو اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ذہن اور اپنا دل اس بات سے جوڑ کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو بہت پسند فرمایا ہے، اور اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. گناہوں سے مغفرت پانے کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، اور ساری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں کریں، اور خوب تلاوت کریں، اور اذکار کریں. اپنے کوئی بھی چیز آپ کی مس نہیں ہونی چاہیے. تو یہ تمام جمعے کے دن کے اہم کام ہیں. ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ توفیق دے، اور ہم سب اس طریقے سے اپنے جمعے کے دن کا اہتمام کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.